نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنا پیار واپس لانے کا وظیفہ اور حالات کی سختی کے لیے ایک زبردست قرآنی تعویذ کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کا وظیفہ محبت کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک خاص قرآنی عمل ہے، جو کہ خاص طور پر ان افراد کے لیے پبلش کیا جا رہا ہے جو کہ محبت کے عملیات میں یک کے بعد دیگرے ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس وظیفہ کا مکمل حوالہ اور اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے بارے میں بھی بتائیں گے، تاکہ کوئی بھی انسان اس عمل میں ناکامی کا شکار نہ ہو سکے۔ لہٰذا اس ویڈیو پیغام کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین محترم، ہم سب سے پہلے آپ کو اپنا پیار واپس لانے کی دعا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اپنا پیار واپس لانے کی دعا کچھ یوں ہے: یا حب عالم حاضر کربت کاف ککرا کا یا حیو یا قیوم۔ ان سادہ نظر آنے والے الفاظ کو معمولی سمجھنے کی ہرگز غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ علم روحانیت کے یہ وہ زبردست الفاظ ہیں جن کا ڈائریکٹ اثر مطلوب کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، جس کے بعد آپ محبوب کے وہم و گمان خیالات و نظریات پر بآسانی اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر یہ سوچنا بھی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی انسان کے دل و دماغ پر مکمل طور پر اپنا کنٹرول کر لیں تو آپ اس انسان سے کیا کچھ نہیں کروا سکتے۔ اس انسان کو واپس لایا جا سکتا ہے، اس کے دل میں بے پناہ محبت ڈالی جا سکتی ہے، مداخلت ختم ہو سکتی ہے اور تھرڈ پارٹی جیسے معاملات سے بھی حتمی نجات مل سکتی ہے۔ یعنی اس عمل کے بعد محبوب صرف آپ ہی کی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ حب کے عملیات میں ہر عمل کا ایک خاص طریقہ اور ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ہی لوگ جلد بازی میں وظائف سن تو لیتے ہیں لیکن اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے اپنا پیار واپس لانے کا وظیفہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنا پیار واپس لانے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی انسان دوران وظیفہ آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وظائف کو کبھی بھی جلد بازی میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جلد بازی میں انسان کی توجہ وظائف کی بجائے اپنے کاموں کی طرف زیادہ مبذول ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کا ریلیشن آؤٹ آف لمٹ کنڈیشن کا شکار ہے یا تھرڈ پارٹی کی مداخلت ہے، تب اس وظیفہ کے ساتھ 2 عدد نقش شبہ سلیمانی لازمی تحریر کریں۔ یاد رکھیں، جب محبت آؤٹ آف لمٹ کنڈیشن مداخلت یا تھرڈ پارٹی کا شکار ہوتی ہے تب وظائف سے فیض حاصل کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ نقش شبہ سلیمانی حب کے عملیات کو برقرار کرتا ہے اور محبوب کی سوچ کو آپ کے لیے بدلتا ہے۔ اس نشر مبارک کی مزید معلومات ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں فراہم کریں گے۔ نمبر 4، اپنے پیار کو واپس لانے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اچھے مقام اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ ناظرین محترم، سلسلہ اسم اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سلسلہ نہ صرف آپ کو وظائف کی تفصیل فراہم کرتا ہے بلکہ اس کی مکمل ٹرم اینڈ کنڈیشن اور طریقہ بھی سمجھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ کے وظائف میں کامیابی کی شرح باقی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ دورانیہ اور عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ و حاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور محبوب کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے حب کی پڑھائی شروع کرنی ہے۔ یہ پڑھائی آپ نے آہستہ آہستہ توجہ سے اور محبوب کو تصور کرتے ہوئے سکون دل سے کرنی ہے۔ پڑھائی کو دل سے اور آہستہ آہستہ کریں، کیونکہ اس وظیفہ کی مثال بالکل ایسے ہتھوڑے جیسی ہے جو کہ آپ کے محبوب کے سر پر اپنی ضربیں لگاتا رہتا ہے اور اس کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر آپ کی طرف بآسانی موڑتا ہے۔ ناظرین محترم، اس روحانی عمل میں آپ نے اس وظیفہ کا ذکر 1100 بار کرنا ہے۔
اور یہ عمل آپ نے بلا ناغہ 14 روز تک جاری رکھنا ہے۔ محترم سامعین یاد رکھیں، توجہ سے اور سکون دل سے کیے گئے عمل ہی محبوب کی سوچ کو آپ کے لیے بدلتے ہیں، یعنی توجہ ہی وہ واحد ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ کے محبوب کو آپ کی طرف آنے پر مجبور کرتا ہے۔ سامعین محترم، اپنے پیار کو واپس لانے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کوئی غلطی یا کوتاہی کا اندیشہ نہ رہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نقش مبارک خوب کے عملیات میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، نقش حب سلیمانی آؤٹ آف لمٹ ہونے کے بعد یا رشتہ میں مداخلت یا جادو ٹونا یا تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کے بعد محبوب کو تابع کرتا ہے اور محبوب کی سوچ کو مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، نقش حب سلیمانی ایک کامیاب ریلیشن شپ کی ضمانت بھی سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد رشتہ میں مداخلت، تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ جیسے معاملات سے بھی آپ کو حتمی نجات ملتی ہی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تھرڈ پارٹی ہی وہ واحد ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن خرابی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر محبت میں مداخلت یا تھرڈ پارٹی ختم ہو جائے تو ریلیشن شپ خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم آپ کی سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا پی ڈی ایف اسکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ حسب سوال یہ نقش مبارک بآسانی تحریر کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص علمی پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں جبر مسلسل کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کی یہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔